اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جان لو کہ جو مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو اپنے خاص بندے پر ہم نے نازل کیا جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، جب تم قریب والے کی جانب تھے اور وہ کافر دور والی جانب تھے، اور قافلہ تم سے نیچے والی جانب تھا، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مدت کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس کام کو پورا کرنا تھا اور اسے ہو کر ہی رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب اللہ نے یہ کافر تمہارے خواب میں تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر وہ ان کو زیادہ کر کے تمہیں دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور بزدل ہو جاتے اور تم ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اور جب لڑتے ہوئے اللہ تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دیا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جس کو ہو کر ہی رہنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع کرنا ہے۔ اے ایمان والوں، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ کے رہ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اپنے گھروں سے تراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے کہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا، اور شیطان نے کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے اے مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جانیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی کی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، جب تک وہ خود اپنے حالت کو نہ بدلے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے، اور وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ بار بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں، تو اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی مار مارو جس سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں، اور اس امید پہ مارو کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو، دونوں علم میں برابر ہوں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہرگز کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ۔ تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں اور تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید کی، تو اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ کرتے تھے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے، اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرما دی ہے،
اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم 100 صبر کرنے والے ہو تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پہ غالب ہوں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک زمین میں ان کا خوب خون بہا نہ لے۔ تم لوگ دنیا اور مال اور اسباب چاہتے ہو، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم نہ لکھا ہوا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے کافروں سے جو مال لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پکڑ لیتا، تو اس سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ اگر اللہ تمہارے دل میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے حبیب، اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں جس پر انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، سب ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر دین میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر یہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگے کہ تمہارا ان کے درمیان معاہدہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اور وہ جو ایمان لائے، مہاجر بنے اور اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، اور جنہوں نے پناہ دی مدد کو، وہی سچے ایمان والے ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو اس کے بعد ایمان لائے، ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم میں سے ہیں۔ رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ مدنی، آیت 129 اور رکوع اس کے اندر 16 ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان برات ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ وہ مشرکوں، تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، وہ کافروں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ مگر وہ مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ تھا، پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی، تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہ کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے، مشرکوں کو مارو جہاں تم انہیں پاؤ، انہیں پکڑ لو اور قید کر لو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک معاہدہ کیا تھا، اور جب وہ تمہارے لیے عہد پر قائم ہیں تو تم ان کے لیے عہد پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی معاہدے کا، اور وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی ہے اور اس کے راستے سے روکا، بے شک یہ بہت برے عمل کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کا، یہ لوگ سرکش ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ اور اگر معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کافروں کے پیشواؤں سے لڑو، بے شک ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ان سے لڑو تاکہ یہ باز آ جائیں۔ کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور رسولوں کو نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے تمہیں سے ابتدا کی تھی؟ تو کیا پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی تھی، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اگر ایمان رکھتے ہو تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں میں انہیں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، ایمان والوں کے دل کو ٹھنڈا کر دے گا اور ان کے دلوں کی گھٹن کو دور فرمائے گا، اور اللہ جس پر چاہتا ہے
اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے؟ یا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جبکہ یہ تو خود اپنے کفر کے گواہ ہیں اور ان کے لیے تمام اعمال برباد ہیں۔ یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عنقریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا دیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ کہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمتوں پر اور خوشنودی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے۔ ان کے لیے باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات پہ تمہاری مدد فرمائی، اور اس نیند کے دن کو یاد کرو جب کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا کہ یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور تم پر زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین عطا فرمائی، اور اس نے ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا، وہ کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے اس کی توبہ کی توفیق دے گا، وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، مشرک بالکل ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا۔ بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور ان میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نہ ہی آخرت کے دن پر، اور نہ ہی وہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، اور نہ وہ اپنے سچے دین پر چلتے ہیں، اور ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں۔ اللہ انہیں مارے گا، کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے شریک سے وہ اس کے شرک سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول ہدایت اور سچی دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ اے ایمان والوں، بے شک بہت سے پادری اور روحانی درویش باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، تو کہا جائے گا کہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، جو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حکمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا کہ وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے، اور اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ ایک سال کسی مہینے کو
حلال قرار دے دیتے ہیں اور 1 سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر دیں اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ ان کے یہ برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایمان والوں، تمہیں کیا ہوا کہ تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم کوچ نہیں کرو گے وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے، جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا جبکہ یہ 2 میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور اللہ ان لشکروں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر آسانی سے ملنے والا مال ہوتا اور درمیان کا سارا سفر ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن مشقت والا سفر ان پر بہت دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی جب تک کہ آپ کے سامنے سچ لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے۔ وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوروں کے ساتھ جہاد کرنے سے چھٹی ماننے کے بجائے نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شک پڑا ہوا ہے، تو وہ اپنے شک میں حیران و پریشان ہیں، اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ مال تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے، تو ان میں سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے یہ تمہارے نقصان میں اور اضافہ ہی کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے، اور پھر تمہارے اندر ان کے جاسوس ہوتے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ فساد چاہا، اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اور ان میں سے کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں، بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنی احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، ورنہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، اور وہ ہمارا مددگار ہے۔ مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تم فرماؤ تم ہمارے اوپر 2 اچھی خوبیوں میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا تو ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ تم فرماؤ کہ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے یہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کیا، وہ نماز کی طرف سستی و کاہلی سے آتے ہیں اور ناگواری سے ہی مال خرچ کرتے ہیں، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں سے ان سے راحت کو، آرام کو دور کر دے، اور کافروں کے حال میں ان کی روح نکالے۔ اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں، اور انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار کسی سما گرنے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے پر تم پر اعتراض کرتا ہے، تو اگر انہیں صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ اور اس کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ صرف فقیروں، بالکل محتاجوں، زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جاتی ہے، غلام آزاد کرانے اور قرضداروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے۔ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے
کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہیں، تم فرماؤ تمہاری بہتری کے لیے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے۔ تم فرماؤ مذاق اڑا لو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اے حبیب، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے، تم فرماؤ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اور اگر تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسروں کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو جہنم انہیں کافی ہے۔ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اے منافقوں، اس طرح تم سے پہلے لوگوں میں سے تم سے قوت میں زیادہ مضبوط و مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑے ہوئے تھے، پھر انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے لطف اٹھایا تو تم بھی ویسے ہی اس حصے سے لطف اٹھاؤ جیسا تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے پیدا کیا، اور تم اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بےہودگی میں پڑ گئے تھے۔ ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگ یعنی قوم نوح اور قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والوں کی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اللہ اس کا رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہی ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان سے سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کچھ نہ کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر کلمہ کہا کہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہیں ملی، اور انہیں یہی برا لگا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنی فضل سے تو غنی کر دیا، اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اگر وہ پھر کے منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی و مددگار نہیں۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہوا ہے، اگر اللہ اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر بھاگنے گئے، تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک ان کے لیے دلوں میں مخالفت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، وہ وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے، تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے دل میں ہر چھپی بات اور ان کے سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر اپنی محنت مشقت کے بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ انہیں اور ان کا مذاق اڑانے والوں کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے حبیب، تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، وہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے
اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ کس طرح یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں جو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں پھر بہت زیادہ روئیں گے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ پھر اے حبیب، اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور تم سے جہاد کے ساتھ ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرمانا تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو، تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا، اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اگر ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک اللہ نے اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے، اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان کی قوت و طاقت رکھنے والے تم سے رخصت مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ بیٹھے رہنے والوں میں سے ساتھ ہو جائیں، انہیں پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن رسول اور ان کے ساتھ دینے والے ایمان لائے، انہوں نے اپنے مال اور جانوروں کے ساتھ جہاد کیا، انہی کے لیے سب بھلائیاں ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بے شک انہی میں رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بول کے بیٹھے رہیں، ان میں سے کافروں کو عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا، کمزوروں پر اور بیماروں پر اور خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پر کوئی حرج نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں، نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری دے دیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسو بہا رہی ہیں کہ وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مواخذات ان لوگوں سے ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہیں پسند ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ کچھ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔